السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں حاضر ہوا ہوں اس وجہ سے کہ اسلام میں بلی پالنا کیسا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتا دوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت منائی فرمائی ہے کہ بلی پر ظلم کرنے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت منائی فرمائی ہے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی سے اتنی محبت حکم ہے کہ اگر بلی کو اپن بھگاتے ہیں تو بلی کو روئی کا جو چوکا ہوتا ہے، چوکا بولتے ہیں اپن، اس سے روئی کو بھگانا چاہیے۔ اور ناظرین کرام، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات رہتے ہیں کہ اسلام کے اندر بلی پالنا کیسا ہے۔ تو آپ کو میں ظاہر کر دوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلی سے بہت زیادہ محبت کی، اور بلی کو پالنے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہہ ڈالا کہ بلی پر ظلم مت کیا کرو، بلیوں پر ظلم مت کیا کرو۔ اور آپ کو بتا دوں ناظرین کرام، کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہوتے ہیں کہ بلی بدشگونی ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ چیز ظاہر کر دوں میں میرے چینل کے ذریعے سے ناظرین کرام کہ بلی نہیں، کوئی بھی چیز اسلام میں بدشگونی نہیں ہوتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اے لوگو، تم میں سے جس نے بھی بدشگونی کو مانا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بھی تم میں سے بدشگونی کو جس نے مانا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اور کئی لوگوں کے ذہن میں ایک اور سوال رہتا ہے، وہ بھی میں آپ کو ظاہر کر دیتا ہوں۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات رہتے ہیں کہ اگر راستہ کاٹ جاتی ہے تو بلی کے راستہ کاٹنے سے ہمارا کام نہیں ہوتا ہے، یا بلی کے راستہ کاٹنے سے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتے ہیں کہ راستہ پار کر کے ہم جائیں یا نہ جائیں۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات رہتے ہیں، اور کئی لوگ اسے بہت برا مانتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی، اب مجھے کوئی لوگ کام کے لیے جا رہے ہیں تو وہ کام کے لیے ٹھہر جاتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا۔ کیونکہ ناظرین کرام، یہ بالکل غلط ہے۔ اس چیز کے لیے میں ظاہر کر دوں کہ ایک آپ اپنے ذہن میں یہ سوچئے کہ جو بلی راستہ کاٹنے سے جو بلی آپ کا راستہ کاٹ کے گئی، اس سے آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو سوچئے، آپ اپنے ذہن میں یہ توجہ کیجئے کہ جس بلی کے راستہ کاٹنے سے آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے، تو کیا اس بلی کا کام ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس بلی کا بھی کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن الحمدللہ اس بلی کو بھی دودھ ملتا ہے، کھانا کھا ہے۔ حدیث ہے کہ انہوں نے ایک بلی سسکتی ہوئی بلی گرمی کے اندر، ایک بلی گرمی کی شدت کے اندر کسی دیوار سے لپٹی ہوئی تھی۔ تو آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بلی کو اٹھایا اور اٹھا کے اسے دودھ پلایا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اس طریقہ کا مقام میرے آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ناظرین کرام۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں بغور، آپ سوچئے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز فرما دی، جو چیز بتا دی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز بتائی ہے، جیسے انہوں نے کنٹینیو چیز کو کیا ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو کسی چیز کو کیا ہے، جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پیا، سبحان اللہ الحمدللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے۔ اور بلی کو بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار دیا، بلی کو بڑی ہی الگ ہی بلی کو ایک وہ دیا کہ بلی پر ظلم کرنا بالکل غلط ہے۔ اور میں بتانا چاہوں گا کہ پھر سے کہوں گا کہ بلی کو بھگانا ہے نا اپنے کو، تو روئی کا جو چونکا بولتے ہیں جس کو، اس سے ایسے کر کے بلی کو بھگانا چاہیے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مقام بلی کو دیا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ بلی بدشگونی ہے، بلی بدشگونی نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں بلی کے اندر کئی آتمائیں بھی بولتے ہیں کہ آتمائیں ہوتی ہے۔ ہاں بالکل بلی کے اندر ایسی کچھ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلیت ہے، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ناظرین کرام۔ لیکن بلی کو پالنا قطعی غلط نہیں ہے۔ اور میں آپ کو اپنی بلی کی کلپ بھی دکھا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے خود بھی بلی پال رکھی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہمارے دل میں ہونی چاہیے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو ناظرین کرام، یہ میرا کہنا تھا کہ میرا جو ویڈیو بنانے کا آج کا مقصد یہی تھا کہ کئی لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال رہتے ہیں کہ بلی کو پالنا غلط ہے یا بلی کو پالنا بدشگونی ہے۔ یہ قطعی غلط ہے۔ اس چیز اگر لوگوں کے کسی بھی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اسلام میں بلی پالنا قطعی غلط ہے، تو یہ ذہنیت ان لوگوں کی غلط ہے۔ کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلی کو ایسا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نے بلی پالی ہے۔
आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने बिल्ली पाली है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ की है उसे हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बिल्ली पालना कतई इस्लाम में गलत नहीं है। और बता दूं, मैंने खुद ने बिल्ली पाल रखी है, ये देखिए नाज़रीन। तो बिल्ली पालना कतई गलत नहीं है, इस चीज़ को आप अपने सहन था। यही मकसद था कि इस्लाम में कई लोगों के जहन में ये सवालात रहते हैं कि क्या हमारे इस्लाम में बिल्ली पालना सही है या गलत है। तो उस चीज़ को आज जाहिर करना मैंने सोचा कि आज वे इस चीज़ पे मैं एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि कई लोगों के जहन में ये सवालात भी रहते हैं बिल्ली के मुताबिक। तो नाज़रीन किराम, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आई बटन के ऊपर मेरा वीडियो की लिंक है। जिस दरगाह का ब्लॉग्स मैंने पहले अपलोड किया था, उसका लिंक भी आई बटन के आपको मिल जाएगा। और दरगाह ब्लॉग्स का अगला वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रख